کیا کہا اللہ نے سب سے پہلے؟ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا کہ علم حاصل کرو، قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اپنے بچوں کو آپ کتنی تعلیم دیتے ہیں قرآن کی۔ اللہ نے قرآن کا حکم دیا ہے، دنیا کی تعلیم بعد میں، پہلے دین کی تعلیم ہونی چاہیے۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے، آپ حاصل خوب کیجئے، اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرائیے، لیکن دین کے ساتھ، قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن لوگوں، قرآن کے اندر جو اللہ نے سب سے پہلے وحی کے اندر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ نے لوتھرے، ایک خون کے لوتھرے سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھا کر، کیا پڑھا کر؟ قرآن پڑھا کر، آپ کا رب بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اللہ نے علم دیا انسان کو قلم کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان ان چیزوں سے ناواقف تھے، جانتے نہیں تھے، انسان جانتے نہیں تھے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو فرشتوں کو اعتراض ہوا، اس میں کون تھے کہ اے اللہ، ہم تو آپ کی تسبیحات، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، پھر آپ ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر خرافات مچائیں گے، خون ریزی کریں گے؟ آپ ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے۔ تو وہاں پر بھی ایک چیز سنیے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیشی ہوا، فرشتوں کو کچھ چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو حاصل کرا دیا، علم حاصل کرا دیا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم فلانا فلانا چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان کے نام بتانے سے قاصر رہے، نہیں بتا سکے، لیکن حضرت آدم سے جب پوچھا تو حضرت آدم فوراً ان کے نام بتا چکے، کیونکہ اللہ نے اس کا علم پہلے ہی عطا کر دیا۔ تو جب سب سے پہلا نبی جو اللہ نے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو وہاں بھی علم کی ضرورت پڑی، تو اللہ نے علم سکھایا۔ تو آج دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، خاص کر قرآن کی تعلیم دے، جس کے اندر بے تحاشا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، دنیا کے کسی کتاب میں یہ ثواب نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ جوان ہو چکے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھے نہیں ہیں، تو اب کیا کریں؟ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو، منشی علیہ الرحمہ کا، جو دارالعلوم دیوبند کے ملازم سے، کیا تھے؟ ملازم سے، دربان تھے، وہاں کام کرتے تھے دفتر میں۔ تو وہ اللہ والے منشی علیہ الرحمہ کا واقعہ سنیے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے دارالعلوم روز آنا جانا کرتے تھے، بیچ میں ایک گاؤں پڑتا تھا، اور وہاں پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اور اپنے وارث سے وہ وصیت کر گیا کہ میرا جنازہ منشی علیہ الرحمہ پر آئے۔
وصیت کر دیا۔ اب وہ لوگ جنازہ کو لے کر کے ایک سڑک کے کنارے پر موجود ہے۔ اب لوگ سوچتا ہے، کسی نے کہا کہ ادھر سے اس کا گزارا ہے، ادھر سے روز گزرتا ہے، ہم لوگ یہیں ٹھہر جائے۔ وہ جنازہ لے کے وہاں کھڑے رہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب ادھر سے منشی علیہ الرحمہ گزرنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی ہے۔ تو پھر ان سے کہا کہ جنازہ آپ کو پڑھانے کی وصیت ہے۔ جنازہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد قبر میں اتارنے کے لیے منشی علیہ الرحمہ قبر میں اترے تو اس کی جیب میں ملازم کا جو کارڈ ہوتا تھا، آج بھی دارالعلوم میں وہ کارڈ چلتا ہے، وہ کارڈ اس کی جیب سے قبر میں گر گئی، دھیان نہیں رہا۔ وہ چلے گئے دارالعلوم۔ اس کے بعد جب دارالعلوم جانے کے بعد کارڈ جب دیکھا کہ ہے نہیں، وہ پریشان ہو گئے۔ پھر وہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ واپس لوٹے اور اس میت کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ میرا کارڈ قبر میں اترتے وقت اس میں گر گیا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ قبر کو کھول کر مجھے کارڈ نکالنے کی اجازت دی جائے۔ سب لوگوں نے سوچا کہ بھائی بزرگ آدمی ہے، اللہ والا ہے، دے دو اس کا ملازم کا، نہیں تو ملازم ختم ہو جائے گی، ملازم کی باری ہے۔ اجازت مل گئی۔ جب قبر کو ہٹانے لگے، مٹی کو ہٹایا، جیسی مٹی کو ہٹاتے ہی قبر کو سوراخ جب ہوا تو دیکھتا ہے کہ پورا قبر گلاب کے پھول سے بھرا ہوا، باغیچہ بن گیا۔ منشی علیہ الرحمہ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد اس سے گھر والوں سے سوال کیا کہ ان کا عمل کیا تھا کہ اللہ نے اسے اتنا بڑا درجہ دیا، اس کے قبر کو اللہ نے گلزار بنا دیا ہے۔ فرمایا، اس کی اہلیہ نے فرمایا کہ میں 40 سال سے اس کی صحبت میں رہا، یہ تو جاہل تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ صورتیں اس کو یاد تھی، کچھ صورتیں اس کو یاد تھی، لیکن مجھے 40 سال اس کی صحبت میں رہا، میں نے ایک چیز دیکھا، فجر کے نماز کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک وہ قرآن کھولتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ ہر آیت کے اندر انگلی دوڑاتے اور یہ کہتے کہ اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا۔ ہر سطر کے اندر انگلی دوڑاتے اور یہی بولتے، اے اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن اللہ تو نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا۔ منشی علیہ الرحمہ نے سمجھ گیا کہ بس اسی کا یہی عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ تو ہم بھی اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ہمارے پاس آج بھی موقع ہے، قرآن پڑھنے والے سے محبت کرے، قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سنیں، قرآن کھول کر کے اس کے اندر انگلیاں دوڑائے، قرآن کو دل سے لگائیں، قرآن کے پڑھنے والوں سے محبت کرے، آپ کو ثواب ملے گا بے شک۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں، پہلے اسکول بھیج دیتے ہیں، پہلے قرآن کی تعلیم دیجئے پھر اسکول بھیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر ہم اس حدیث سے غافل ہیں، اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم فرض کو چھوڑنے والے ہیں۔ جی تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، دین کی تعلیم دیجئے، اتنا تعلیم دیجئے جس سے بچوں کو دین کی شعور پیدا ہو جائے، نماز روزہ کا طریقہ معلوم ہو جائے، حرام حلال کی پہچان ہو جائے۔ ہمیں اس چیز سے دور ہیں، ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی۔ جی مکاتب میں ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، جی ہم صرف اگات گھنٹے بچے مکتب میں بھیج دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ تو دینی تعلیم حاصل کر جائے۔ آپ 5 گھنٹہ اسکول بھیجتے ہیں،
1 घंटा मदरसा मकतब में भेजते हैं, बराबर हो सकता है? नहीं। तो हमें ज़रूरत है कि आप मकातिब में भी ध्यान दीजिए, मदारिस में भी ध्यान दीजिए, मसाजिद में भी ध्यान दीजिए। दीनी दरसगाहें जितने भी हैं, जितने भी शोबे हैं दीन के, आपको ज़रूरत है कि सब में ध्यान दीजिए और अपने बच्चों की खास तालीम में ध्यान दीजिए। अपना अखराजात में कम कीजिए, आप अपने खाने पीने में कम कीजिए, अपने बच्चों के पीछे खर्च कीजिए, अपने बच्चों की तालीम में खर्च कीजिए। जी, तालीम के पीछे लगाइए। आप जहां साल भर में 10 जोड़े कपड़े पहनते हैं, वहां 2 जोड़े 4 जोड़े पहनिए, लेकिन उस पैसे बचे हुए बच्चों को फीस दीजिए कि जाओ मदरसे मकतब में पढ़ने के लिए। और जितना ज्यादा आप फीस देंगे उतना ही उस्ताद उसके अंदर वक्त लगाएगा। फीस कम देंगे उसका काम चलेगा नहीं, फिर वो 2-3 घंटा पढ़ा गए फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे, कामकाज में चले जाएंगे। तो हमें जरूरत है कि अगर किसी मदारिस मकातिब मकतब में उस्ताद रखे हैं, उसको इतना तनख्वाह दीजिए जिससे उसका कारोबार चल जाए, उसका रोजी रोटी चल जाए और दिन भर आपका बच्चों को तालीम दे। हम तो कोचिंग के अंदर 700, 1000, 2000 तक महीना देते हैं, लेकिन मकातिब मदारिस में 100-200 देने में हम कतराते हैं। वो भी 2-2 महीने का, 4-4 महीने का बाकी रह जाता है। अफसोस कि आप एक दुनियावी तालीम के लिए जिसके अंदर अल्लाह का कोई वादा नहीं है, कोई सवाब का वादा नहीं है, वहां तो आप हजारों रुपये महीना खर्च करने के तैयार हैं। लेकिन जहां आपका बच्चा अलिफ्लाम पढ़ता है आपको सवाब मिलता है। बच्चा अलिफ्लाम पढ़ने से पहले औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता है, उसके हरफ को गिनिए कितना हरफ है, कितना सवाब मिलता है आपके बच्चों को। वहां तो आप 100-200 देने में कतराते हैं, देते नहीं हैं। फिर आपके बच्चे के अंदर तालीम कहां से आएगी? तालीम के लिए जरूरत है अपने बच्चों के पीछे अपना अखराजात को कम करके बच्चों के जिंदगी के लिए संवारने के लिए, यानी दीनी तालीम के लिए उसके पीछे खर्च कीजिए। हमें जरूरत है। आज हमारे जमीयत के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब अभी कुछ दिन पहले बयान दिए हैं कि आप अपने बच्चों की तालीम का फिक्र करें। आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा, जानकार होगा, तभी तो जाकर दुनिया के इस कवानीन से लड़ेगा जो कवानीन नए नए तरीके से आज निकलकर हमारे सामने से आते हैं। कवानीन जो बनता है हम समझ नहीं पाते हैं, क्यों? हमारे पास तालीम नहीं, इल्म नहीं है, हमारे पास वो इल्म नहीं है, तालीम नहीं है कि हम उसके कवानीन को समझ सके। वो हमारे पीछे जाल बिछा रहे हैं, नए नए कानून पास कर हमें जाल के अंदर गिरा रहा है, हमें जाल में फंसा रहा है। उसे समझने के लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल को संवारने के लिए उसे इल्म हासिल कराइए। वो तो कमा करके पूरी जिंदगी जिस तरह आप खाते हैं वो भी खाएगा, लेकिन अगर आपकी तरह से वो भी जाहिल रह गए तो फिर मरने के बाद आपको याद भी नहीं करेगा। क्यों? कि उसके पास आपका कोई सबूत ही नहीं है। आप अगर उसको इल्म वाला बनाएंगे तो मरने के बाद आपके लिए ईसाली सवाब करता रहेगा, आपको याद करता रहेगा कि मेरे वालिदैन का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि मुझे यहां तक पहुंचाया है। जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूं, ये मेरे वालिदैन का, मेरे असातिज़ा का दैन है कि आपके सामने बैठकर ये हकीर कुछ बोल रहा है। ये हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो हमें भी और आपको भी अपने बच्चों की ख्याल करना होगा उसकी मुस्तकबिल के लिए। और आप चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा मुझे याद करता रहे और मेरे लिए ईसाली सवाब करता रहे, तो उसे दीनी तालीम जरूर दीजिए, वरना फिर आपको 3 दिनिया 9 दिनिया मना करके फिर भूल जाएंगे।
اگر ہمیشہ آپ اپنے بچوں سے ایثار ثواب چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب تک میرا وارث دنیا میں موجود ہو میرے لیے ایثار ثواب کرے، تو اسے دینی تعلیم دینا آپ کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس آیت سے صاف کہہ دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری زبان سے، مبارک زبان سے حدیث ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اور میری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح کرے، پہلے انہیں دینی تعلیم سکھائے، اسے جب وہ بولنا سیکھے تو اس کی زبان میں کلمہ ہونی چاہیے، اس کی زبان میں اعوذ باللہ بسم اللہ ہونی چاہیے۔ دنیا کے بجائے ABC کے بجائے پہلے اس کی زبان پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور کلمہ ہونی چاہیے، نبی کی نام یاد ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کا نام کتنا ہے، ہمارے نبی کے نام 2 ہیں، اس نام کو یاد ہونی چاہیے۔ لوگوں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچوں کی تربیت اچھی طرح کریں، کیونکہ ماں کا گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے، اور بالغ ہونے تک بچے کی پرورش والدین کے حق میں ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس کا آپ کو پرورش کرنا ہوگا، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ اپنے بچوں کی پرورش اچھی طرح کیجئے، تاکہ بچہ آگے چل کے میرا نام روشن کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور میری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جلسہ جگہ جگہ پر سن رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے، تو آپ اس جلسے سے اور علماء کی بیانات سے ایک نصیحت حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ نمازی بنیں، متقی بنیں۔ آپ نمازی بنیں گے، آپ کی نماز کا اثر آپ کے بچوں پر پڑے گا، آپ کا بچہ ذہندار ہوگا، آپ کا بچہ کا ذہن صاف ہوگا، علم حاصل کرنے میں آگے ہوگا۔ اگر آپ نمازی نہیں ہوں گے پھر آپ کا بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ آپ نماز پڑھنا شروع کیجئے، آپ کا بچہ آپ کے بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا۔ میری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ نماز کی پابندی کیجئے، کیونکہ نماز سب پر فرض ہے، لیکن عورتوں کے لیے کچھ دن کے لیے نماز معاف ہے، لیکن مرد کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ نماز بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس تک نماز معاف نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھتے رہنا ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مسجد بنائی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک شاعر نے کہا کہ مسجد بنا دی پل بھر میں، یعنی مسجد تو پل بھر میں، نوجوانوں کے پاس پیسہ ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، مسجد تو مہینے دن میں بنا دیتے ہیں، لیکن مسجد کی جو پیٹ ہے اس کو بھرنے سے سالوں لگ جاتا ہے، پھر بھی نہیں بھرتا۔ مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد کا حق ہے اس کو آباد کرنا، اور آباد کس چیز سے ہوگا؟ نمازی سے آباد ہوگا۔ نماز ادا کریں گے مسجد آباد رہے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ نماز کی پابندی کرے، اور جلسے سے یہ آج اس جلسے سے آپ نیت کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کی زندگی کو سنواریں گے، اور اپنے آپ کو بھی آج سے نمازی بنائیں گے۔ اور اب ہمارے بعد بڑے بڑے مقرر شعلہ بیان آئیں گے، ان کی بیانات کو آپ کو سننا ہے، لیکن آپ اگر گھروں میں رہیں گے، آپ کھانے پینے میں رہ جائیں گے، مہمان کی خدمت میں رہ جائیں گے، تو پھر یہ چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو ہمیں ضرورت ہے
کہ اپنی مہمانوں کو لے کر کے آپ اسٹیج میں آئے، اپنے مہمانوں کو لے کر کے پنڈال گاہ میں تشریف لائے، مرد حضرات مرد کو لے کر کے آئے، اور میری ماں بہنیں اپنی رشتہ دار عورتوں کو لے کر کے آپ کے سامنے پردہ لگ چکی ہے، آپ کے سامنے انتظامیہ حضرات نے پردے کا انتظام کر چکا ہے، اور آپ لوگ آئیں اور پردہ کے اندر بیٹھ کر کے علماء کی بیانات کو سنیں اور ان سے اپنی نصیحت کو حاصل کرنے، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ یہی ہمارا مقصد ہے اور اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن کے اندر 27واں پارے کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے، تو اپنی اس آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنا ہے۔ میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، علماء کی فہرست بہت ہے، اور اب بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے آئیں گے، اور کچھ علماء کرام آ چکے ہیں، جو نہیں آئے ہیں وہ بھی کچھ دیر کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ آپ علماء کے روبرو ہو کر کے تقریر کو سنیں تاکہ آپ کی ذہن کے اندر کچھ سمجھ میں آئے، گھر میں بیٹھ کر نہیں۔ گھر میں تو آپ موبائلوں کے اندر بھی تقریر سن سکتے ہیں، موبائل میں آج تقریر موجود ہے، لیکن وہ نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی جو آپ آمنے سامنے حاصل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین، آپ کو میں بتاتا چلوں، ہمارے اور آپ کے بیچ علماء کرام، شعراء اعظام تشریف لا چکے ہیں میرے دوستو۔ بس کسی کا انتظار باقی ہے تو آپ حضرات کی انتظار باقی ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ جو محفل کی جان آن بان شان شاعر ہندوستان جناب قاری فردوس انجم صاحب بنگال سے تشریف لا چکے ہیں میرے دوستو، اور آپ کو میں بتاتا چلوں حضرت اقدس الحاج مولانا و مفتی جسیم اختر صاحب دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں، آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں معزز سامعین، اور آپ کو میں بتاتا چلوں حضرت اقدس الحاج مولانا غلام مصطفیٰ صاحب صدر مدرس مدرسہ جامعہ حسنیہ فرنگورہ کشن گنج وہ بھی تشریف لا چکے ہیں میرے دوستو۔ حضرت اقدس مولانا و مفتی منتظر جلالی صاحب چکرویدی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب کسی کا انتظار باقی ہے میرے دوستو، آپ حضرات کا انتظار باقی ہے، اور میں اس محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے 10 سے 15 منٹ کے لیے مقرر بے مثال حافظ دلکش صاحب جہاں کہیں بھی ہو جلد سے جلد اسٹیج تک پہنچ جائے۔ حافظ دلکش صاحب جہاں کہیں بھی ہو جلد سے جلد اسٹیج تک پہنچ جائے۔ میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے بیچ مقرر شعری بیان، مقرر باکمال جناب حافظ و قاری مفتی فارس صاحب دامت برکاتہ سے میری اس وقت درخواست ہے وہ آئے، نہایت ادب کے احترام کے ساتھ آئے اور اپنی نورانی حقانی بیانات ہم سامعین کی قلوب کو تازگی بخشے۔ حضرت کے آنے سے پہلے حضرت کا استقبال کے ایک شعر پڑھتا ہوں اور حضرت کو دعوت مائک دیتا ہوں کہ یہ عرب بات کہ خاموش رہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ عرب بات کہ خاموش رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں۔ یہ عرب بات کہ خاموش رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے
آئے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ مائک پہ جناب مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ۔